موضوع جو آج کا ہے وہ ہے ایک تو ہے مشقی سوالات آپ کے، اور انہی سوالات کے تناظر میں آپ کو جو رسا جاودانی کی نعت اس کا خلاصہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوالات، پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام لے کر آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو ایک کتابی ہدایت جس کو قرآن کریم کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ لایا، اور اس کتاب میں تمام دنیا کے لیے امن و آشتی کیا پیغام۔ دوسرا سوال ہے شاعر نے کیوں کہا ہے تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ مگر بن کے رحمت تو عالم پر چھایا؟ کیونکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس لیے یہاں پر اس کو ایک سرو کے پیڑ سے اس کو مشابہت تشبیہ دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تو تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ تھا وہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کا سایہ جو تھا ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا، ان کی پیغمبری کا، ان کے سلوک کا، یہ تمام دنیا کے لوگوں پر چھا گیا۔ جبکہ ایک خوبصورت پیڑ جو ہے اس کا سایہ جو ہے وہ زمین پر ہی پڑتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جو تھا وہ تمام دنیا، پوری دنیا پر یعنی رحمت بن کے چھا گئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا تو آپ کے آنے کے بعد ہر طرف جو انسان کی بلائی تھی اس کے آثار نظر آنے لگے۔ اس لیے شاید یہاں پر تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ مگر بن کے رحمت تو عالم پر چھایا۔ تو سرو قامت جو ہے اس کا موازنہ ہم اسے نہیں کر سکتے، تشبیہ تو دی ہے لیکن اس کا موازنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا سایہ وہیں پڑتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پوری عالم انسانیت پر پڑ گیا۔ تشریح کیجیے، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزی دل میں فرمان تیرا۔ یہ تشریح جو ہے یہ ہم نے ابھی کی ہے، ابھی اسی لیسن میں جو آپ نے کل سبق پڑھا ہے اس میں نے یہ تشریح کی ہے۔ اب یہاں پر دوسرا سوال ہے، مختصر نوٹ لکھیے، نعت مسدس جو نعت ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی نوٹ دیا ہے، اور مسدس پر نوٹ جو ہے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں چھ مصروں کے بند ہوتے ہیں، اور غرض ہے کہ جو مسدس ہے اس کو اردو شاعری میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ تو اردو کے بہت ساری شعراء جو تھے اس میں حالی، اس میں مرزا دبیر، میر انیس، علامہ اقبال، خواجہ الطاف حسین علی وغیرہ انہوں نے مسدس کا استعمال کیا۔ سب سے پہلے مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیے لکھنے شروع کیے تو انہوں نے مسدس کی شکل میں لکھے، اس کے بعد دبیر اور میر انیس نے بھی اس کے طرز پر کئی کامیاب مرثیے جو تھے وہ مسدس کی شکل میں لکھے، یعنی چھ مصروں والی۔ تو الطاف حسین علی کی جو شاہکار نظم ہے، شاہکار نظم جس کا نام ہے مدعو جزر اسلام، اس کی حیت بھی کیا ہے؟ مسدس ہے۔ اور علامہ اقبال کی شکوہ اور جواب شکوہ جی ہے وہ بھی ہے، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسا جاودانی جو ہے اس نے آپ کے اس میں نعت جو ہے اس کا جو مختصر خلاصہ جو ابھی آپ نے پڑھ لیا، نعت سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کی تعریف کرنا۔ شاعر جو ہے وہ اس کے رسا جاودانی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کے لیے غم خار بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار یعنی چال ڈال جو تھی وہ نہایت عمدہ ہے۔ تمام عالم کی نظریں جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں ہر قسم کی برائی جو تھی وہ کس پر تھی؟ وہ بہت ہی وہ تمام دنیا کی نظریں جو تھی آپ کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت جو
مشکل جو دنیا کی حالت تھی وہ بہت ہی ابتر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام انسانوں اور انسانیت جو تھی اس کو عزت ملی. یعنی آپ کے اس نعت کا خلاصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے جو زمین تھی، جب آپ نے زمین پر قدم رکھا، آپ نے تشریف لایا، تو اس پر زمین کی قدر و قیمت جو تھی وہ بڑھ گئی، اور اس پر چلنے والے انسان جو تھی ان کی قیمت بھی بڑھ گئی، ان کو عزت ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ قرآن کریم جیسی ہدایت والی کتاب جو تھی، یہ آخری کتاب ہے، اس کو بھی لایا جس میں تمام دنیا کے لیے امن اور آشتی کا پیغام ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہیں جس کو حدیث بھی کہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث جو تھے اس نے لوگوں کے دل اور روح کو منور کیا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے. آپ نے سب انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک کر کے بنی نوع انسان کے لیے بے کراں ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا. یعنی آپ کے پاس مسلم اور غیر مسلم آپ دونوں پر یکساں نظر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے تمام عالم کے لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے قائل ہوئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. تو یہ اس کا ایک مختصر خلاصہ تھا. اور جو نعت ہے رسول جاودانی کی، یہ سبق جو تھا یہ آپ ختم ہو گئے.